فامشوا وإليه النشور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہے۔ کہ پہلے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بھی بیان کیے اور مختلف مظاہر بھی بیان کیے۔ جب بھی انسان دنیا میں کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس دعوے میں جان اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس دعوے کی دلیل آپ کے پاس ہو۔ اگر دلیل نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بڑکیاں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، باقی کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی ذات وہ واحد ذات ہے اس کائنات میں کہ اللہ پاک اپنی طاقت کے دلائل اور قدرت کے مظاہر قرآن کریم میں جا بجا بیان فرماتے ہیں، اور دلائل بھی وہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں دوستو۔ تو خیر، آج کی جو آیت نمبر 15 سے ہم انشاءاللہ سبق پڑھیں گے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ 5 آیتیں آج پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ پاک نے اپنی طاقت اور قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ غور سے سنیں اور اس کو لکھتے رہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا۔ جعل کا ترجمہ کیا ہے؟ بنا دیا، بنا دیا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا الارض، اس زمین کو ذلولا، نرم۔ ایک ترجمہ ہے زمین سخت ہوگی تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو ذلولن کا ترجمہ کیا لکھا؟ نرم۔ ایک ترجمہ ہے ذلولن کا مسخر، جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ دوسرا ترجمہ عرض کر رہا ہوں ذلولن کا، جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، یعنی آسان کر دیا، تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ دیکھیں آج انسان زمین کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے گھر بناتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے گراؤنڈ بناتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے باغ بناتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے کنواں کھود دیتا ہے، ہر چیز کر رہا ہے۔ لیکن زمین نے کبھی شکایت نہیں کی، یا زمین نے کبھی ضد نہیں کی کہ نہیں تم نہیں کر سکتے ہو اس طرح۔ تو جو چیز ضد نہیں کرے، اڑی نہ کرے، اس کو مسخر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ مسخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ مسخر کر دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا،
لہذا تم چلو پھرو اس کے راستوں میں. تم چلو پھرو اس کے راستوں میں. مناکب اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا؟ راستے. باقی لفظ مناکب کا جو لغوی ترجمہ ہے نا وہ الگ ہے، اس پہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. مناکب عربی میں کہتے ہیں مونڈھے کو. مونڈا جانتے ہیں؟ یہ جو جگہ ہے، ایک کمر ہوتی ہے نا، کمر سے اوپر کی جو جگہ ہے نا جہاں بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مونڈا، تو یہ مونڈے ہوتے ہیں. تو ویسے مناکب کہتے ہیں مونڈے کو، لیکن یہاں ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے. ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ راستے کو. لیکن لفظ مناکب کیوں استعمال ہوا پھر یہاں پر، اس کی وجہ آگے عرض ہوئی انشاءاللہ. آپ لوگ ابھی ترجمہ لکھیں. تم چلو پھرو اس کے راستوں میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. کھاؤ پیو اللہ کے چونکہ رزق کا بہت بڑا حصہ زمین سے جڑا ہوا ہے. تو دیکھیں زمین اللہ پاک نے انسان کے لیے ایسی بنائی کہ انسان اس پہ چلنا پھرنا چاہے تو چل بھی سکتا ہے. بہت نرم ہوتی تو پیر نیچے دھس رہے ہوتے جیسے کیچڑ ہوتی ہے تو بیکار تھی. بہت زیادہ سخت ہوتی تو کوئی کھدائی نہیں ہو سکتی، گھر نہیں بن سکتا تو بھی بیکار تھی. اتنی کارآمد ہے. اور پھر اسی زمین میں فصلیں اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اناج غلہ گندم سب اسی کے اندر اگتا ہے. تو اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں جمع ہو گئی کس کے اندر؟ زمین کے اندر. پہلے اس کو ذکر کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی ذات کی طرف النشور، سب نے اٹھنا ہے. اور اسی ذات کی طرف، کس ذات کی طرف؟ یعنی اللہ کی طرف. النشور، سب نے اٹھنا ہے. یہاں نشور کیوں فرمایا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اٹھنا بھی کہاں سے ہوگا؟ زمین سے ہوگا. قبر بھی زمین میں بنے گی نا. تو انسان کو زمین اتنی کارآمد ہے کہ یہ اس کے کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، رہائش کا، ہر چیز کا انتظام ہے. یہاں تک کہ جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی تو پھر اس کو محفوظ کرنے کی جگہ بھی قبر ہے، وہ قبر زمین میں ہے. تو ایک دن اللہ حکم فرمائیں گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور سب اپنی قبروں سے نکل کر اللہ پاک کی طرف چلے جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم سب بے خوف ہو گئے؟ کیا تم سب بے خوف ہو گئے؟ من، اس ذات سے، فی السماء، فی السماء. اب یہاں تھوڑا سا غور کریں گے دوستو. اگر ہم اس جگہ کے لفظی ترجمے میں جاتے ہیں نا، لفظی ترجمہ، تو وہ کیا ہوگا کہ کیا تم سب بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. جو کہاں پر ہے؟ تو کیا اللہ پاک کی ذات صرف آسمان میں؟ اللہ پاک کی ذات تو پوری کائنات میں. تو ایک خرابی تو اس میں یہ لازم آئے گی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو پھر باقی کائنات. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اللہ پاک کی ذات وہ مکان سے پاک ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مکان خاص نہیں ہو سکتا. تو فی السماء میں آسمان کا ترجمہ کر دینے سے خرابی یہ ہوگی کہ اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا کہ جس طرح انسان کو دنیا میں اپنا گھر چاہیے تو اللہ پاک آسمانوں میں ہے، وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اس لیے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا تم سب بے خوف ہو گئے اس ذات سے، فی السماء، جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے، جس کا
تصرف، تصرف سمجھتے ہیں؟ اختیار، اختیار، کنٹرول. یہ تو عقل میں آتا ہے کہ زمین کا نظام چل رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے نا، تو ہر ایک دیکھ کے کہتا ہے بھئی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کر رہے ہیں. لیکن آسمان تو چونکہ اوپر کی دنیا ہے، اب اوپر 7 آسمان ہیں، اس میں کتنے فرشتے ہیں، بارش کہاں سے آ رہی ہے، یہ چیز ذرا عقل سے اوپر کی باتیں. تو اس لیے فرمایا کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے. تصرف صاد کے ساتھ ہے، ہاں، سین کے ساتھ نہیں. جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. انسان زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، بعض دفعہ تکبر سے چلتا ہے. تو زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا، زمین کو راستہ بنایا، زمین کو مسخر کیا. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا. وہی اللہ پاک اگر زمین کو کہے کہ اس بندے کو پکڑ لو اور لے لو اپنے اندر، تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. فرمائے بے خوف ہو گئے تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر یہ زمین لرزنے لگ جائے، پھر یہ زمین لرزنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے. تمور کے معنی آتے ہیں لرزنا، لرزنا. جی، کھجور کو تمر کھجور کو تمر کہتے ہیں واقعی میں. پھر وہ زمین کیا ہو جائے؟ لرزنے لگ جائے. بعض حضرات نے ترجمہ کیا پھر یہ زمین تھر تھرانے لگ جائے. ایک ہی مطلب ہے، جس کو آج کل کی زبان میں وائبریشن کہتے ہیں، ہلنا، حرکت کرے. سمجھ گئے؟ ام امنتم من فی السماء، اور کیا تم سب بے خوف ہو گئے، اور کیا تم سب بے خوف ہو گئے، من اس ذات سے، فی السماء. اب بتائیں کیا ترجمہ کریں گے؟ جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے. وہی مطلب ہے دوستو، الگ نہیں ہے. کیا تم سب بے خوف ہو گئے اس ذات سے، من فی السماء، جس کا تصرف آسمانوں میں بھی ہے، کہ وہ کیا کر لے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پہ برسا دے پتھروں کی بارش. وہ زمین میں بھی دھسا سکتا ہے اور وہ تم پر برسا سکتا ہے حاصباً، کس کی بارش؟ پتھروں کی بارش. پتھروں کی بارش. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم یقیناً جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. پھر تم یقیناً جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. جی، پھر تم یقیناً جان لوگے کیف نذیر، کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. دنیا میں ہوتا ہے نا، انسان کسی کو ڈراتا ہے، بھئی میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن جب وقتی غصہ ہوتا ہے کچھ کرتا نہیں ہے، تو اگلی دفعہ پھر کہتا ہے یہ کر لوں گا، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ کر کچھ نہیں سکتا ہے، اس میں دم خم نہیں ہے، یہ صرف دھمکا رہا ہے مجھے ڈرانے کے. سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے دنیا والوں پہ قیاس مت کرنا کہ میں صرف تمہیں دھمکا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں اور کروں گا کچھ نہیں. اگر ایک دفعہ حکم ہو گیا اور زمین نے پکڑنا شروع کر لیا،
یا ایک دفعہ حکم ہو گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی تو پھر جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. سمجھ گئے؟ تو یہ نفی کر دی کس کی؟ اس کو مذاق سمجھنے کی. کس کی نفی کر دی؟ مذاق سمجھنے کی. انسان تو انسان کی دھمکی کو مذاق سمجھ سکتا ہے نا، اور سمجھتا بھی ہے، لیکن اللہ پاک کے ڈراوے کو مذاق نہیں سمجھنا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ نفی ہے کس بات کی؟ مذاق کی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے. جو ان سے مراد کون ہوں گے؟ جی ہاں، وہ تو پہلے ہو گئے نا. تو یہ جو اللہ پاک فرما رہے جو ان سے پہلے گزرے، تو ان سے مراد کون ہے؟ مکہ والے، مشرکین مکہ. بات سمجھ گئے؟ مشرکین مکہ. تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. بریکٹ میں لکھے یعنی مشرکین مکہ سے. یعنی مشرکین مکہ سے. لکھ لیا؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ. یہ اس کا ترجمہ. پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ. ایک انسان جب دوسرے کی پٹائی دیکھ لیتا ہے نا تو اس کو عبرت حاصل ہو جاتی، اس لیے کہ وہ تو دیکھ چکا ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اس میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اگر یہ بندہ یہ دیکھ کر پھر وہی حرکت کرے تو اس کو کہا جائے گا کہ 5 منٹ پہلے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے کیا کیا تھا ناراض ہو کے اس کے ساتھ. تو اللہ پاک فرما رہے تم اسی راستے پہ چل پڑے ہو جس پر پچھلی امتیں چلی، تو ان کے انجام سے عبرت نہیں لیتے ہو کہ ان پر جب میری ناراضگی آئی تو میری ناراضگی کا نتیجہ کیا تھا. سمجھ میں آ گئے؟ آگے چلیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو اپنے اوپر؟ کیا یہ لوگ بریکٹ میں کیا آئے گا؟ مشرکین مکہ. اہل مکہ قرآن کے مخاطب اول ہے، یہ یاد رکھیں ہم. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو فوقہم اپنے اوپر؟ عربی میں اوپر کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فوق. اور نیچے کے لیے آتا ہے تحت، تا ہا اور تا. پرندوں کو اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ، اور پروں کو جھپکتے ہوئے. جھپکنا، یہ پرندہ جو بار بار کھولتا ہے بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتا ہے. اور پروں کو جھپکتے ہوئے. جیم، ہا، پا، کاف، تا اور یا. پر پھیلاتے ہوئے. کبھی آپ دیکھیں نا یہ چیل ہوا میں اڑتی ہے نا تو پر کو کھول دیتی ہے بالکل. ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایکسیلیٹر کافی دبا دیا، مزید اس کو دوبارہ پر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو 1 منٹ 1.25 منٹ تک یہ اس طرح گھوم رہی ہو، تھوڑی دیر بعد پھر اس کو ریس دے دیتی ہے تھوڑا سا. تو اللہ پاک نے دونوں کیفیتیں ذکر کی. دیکھیں بعض پرندے ایسے ہیں کہ جو پر پھیلا کے اڑ رہے ہیں، جھپک ہی نہیں رہے. اور بعض ہوتے ہیں جو چھوٹے پرندے، آپ دیکھیں چڑیا ہے، کبوتر، یہ مسلسل جھپکتے ہوئے اڑتے ہیں.
ہے نا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو سوائے رحمان کے اور کسی نے نہیں روک رکھا ہے. ان پرندوں کو سوائے رحمان کے، جہاں اللہ اپنی مہربانی کا تذکرہ فرماتے ہیں نا تو صفت کو لے آتے ہیں رحمان کو. ان پرندوں کو سوائے رحمان کے اور کسی نے نہیں روک رکھا ہے. بریکٹ میں لکھیں گرنے سے. یہ پرندے کیوں نہیں گر رہے نیچے؟ گرنا چاہیے اصولاً تو. سمجھ گئے؟ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی. پوری کائنات کی ایک ایک چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ سب کس کی نگاہ میں ہے؟ اللہ کی نگاہ. اللہ پاک سب کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنا، سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ یہ تو ہو گیا ان آیات کا ترجمہ، جس سے تقریباً بات واضح ہو گئی کہ دیکھیں اللہ پاک نے پہلے زمین کی مثال دی، پھر اللہ پاک نے آسمان کی مثال دی، پھر اللہ پاک نے پرندوں کی مثال دی. یعنی بے جان چیز کی بھی دی، زمین کی بھی دی، آسمان کی بھی دی، اور جاندار میں پرندوں کی دی. اور اس پورے نظام کے بارے میں فرمایا کہ سب کچھ کون چلا رہا ہے اور کس کے اختیار سے ہے، کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے. بات سمجھ؟ اچھا، 3 باتیں ہمیں اب سمجھنی ہیں، نقطے کی 3 باتیں لکھیں. فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 1 لکھیں ذلولا. پیچھے گزرا نا، ذلول کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ راستے. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیے؟ نرم 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 نرم. وہ تو مناقب میں تھا نا. اللہ پاک نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ نرم کر دیا. تو آپ حضرات لکھیں فائدے کے تحت مناقب، ذلول نہیں، غلطی سے ذلول بول دی، مناقب لکھیں. مناقب لکھ دیا جی، ذلول مٹا دے، ختم. مناقب لکھ لیں، الف کاف اور با مناقب. اس کا ترجمہ آپ حضرات نے کیا لکھا؟ راستے لکھا. مناقب کے لغوی معنی ہیں مونڈے. ابھی بات عرض ہوئی، مونڈے جو گردن سے اوپر ہوتے ہیں. یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ بڑا لطیف نکتہ ہے دوستو. جانور جو ہوتا ہے نا، سواری کا جانور یہ کسی کو مونڈے پر بیٹھنے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت ہی پالتو ہو اور قریبی ہو جانور ہو، اس کا مالک اس پر بیٹھے گا تو کمر پہ بیٹھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آ کے اس کی گردن پہ پیر رکھ. یہ جانور برداشت نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. تو لغت میں مناقب کے معنی آتے ہیں مونڈے. جانور کبھی بھی کسی کو اپنے مونڈے پر بیٹھنے نہیں دیتا. جو جانور مونڈے پر بیٹھنے دے دے، یعنی آپ کو نظر آئے کہ بھئی کسی کا گھوڑا ہے اور اس کا مالک بجائے اس کی کمر کے آ کے سیدھا اس کی گردن پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی کا پالتو بیل ہے اور اس کا مالک اس کی گردن پہ پیر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، یا اونٹ ہے اور اس کا مالک آ کے اس کے مونڈوں پر بیٹھا ہوا ہے، اگر جانور کسی کو بیٹھنے دے دے، یہ اس جانور کے انتہائی فرما بردار ہونے کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟
اس جانور کے انتہائی فرما بردار کہ بھئی یہ تو مالک پہ مر مٹا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ یہ اس جانور کی کس کی دلیل ہے؟ فرما برداری کی دلیل ہے، اطاعت کی دلیل ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین کو ایسا بنا دیا کہ ہم اس کے مونڈھے پر گویا بیٹھے ہوئے، اور یہ زمین کچھ نہیں کہہ رہی. تو زمین کیا ہو گئی؟ فرما بردار ہو. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو زمین فرما بردار بنی اور اتنی زیادہ بن گئی کہ آخری حد پہ آ گئی. جتنا ایک جانور کے مونڈے پہ اگر اس کا مالک بیٹھ جائے اور وہ جانور نہایت اطاعت گزار اور فرما بردار کہلاتا ہے، یہ زمین تمہارے لیے اتنی اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دی گئی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ایک بات ہو گئی. فائدہ نمبر 2 لکھیں دوستو. طائر لکھ دیا. اچھا، اب اللہ پاک نے پرندوں کہ بھئی یہ ہوا میں اڑتے ہیں اور کسی کے پیر کھلے ہوئے ہیں، پر کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروں کو بار بار جھپک رہے ہیں، مار رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں. لکھے وزندار چیز کو جب ہوا میں اچھالا جائے، وزندار چیز کو جب ہوا میں اچھالا جائے، بھئی پتھر ہے نا، آپ اس کو ذرا ہوا میں ایسا کر لیں تو اوپر غائب ہو جائے گا، واپس نیچے آئے گا. تو وزندار چیز کو جب ہوا میں اچھالا جائے تو عقلاً اور اصولاً، عقلاً اور اصولاً یہ نیچے گرے گی. عقلاً اور اصولاً یہ نیچے گرے گی. لیکن یہ پرندے وزن رکھتے ہوئے بھی نیچے نہیں گر رہے. بعض پرندے بڑے وزن رکھتے ہیں، یہ چیل اور یہ گدھ اور یہ کوے اور یہ جو ہے کافی وزندار ہوتے ہیں، لیکن اڑ رہے ہیں ہوا میں. ہاں لے جاتے ہیں بالکل. یہ جو عقاب اور یہ کتنے وہ ہوتے ہیں، تو پرندے نہیں گر رہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک بڑی دلیل. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی کیا ہے؟ ایک بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل. ورنہ عقل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ پرندہ نیچے آ کے گرتا، اور اصول دنیا کا تقاضا بھی یہ تھا کہ پرندہ آ کے، لیکن نہیں گرا. سمجھ میں آیا کہ کوئی تو ہے جس نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا. آخری بات، ان آیات کا حاصل، آخری بات ہے. کتنی آیتیں ہوئی آج؟ 5 نا. ان آیات کا حاصل کیا ہے؟ اگر ابھی سہمائی امتحان میں آ جائے، سورہ ملک آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 19 کا حاصل بتائیں، 2 لائنوں میں بتائیں، 25 نمبر پائیں. تو حاصل کیا ہے ان آیات کا؟ جی لکھیں. ایسی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک بادشاہ، ایسی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک بادشاہ اللہ تعالی کا مقابلہ، اللہ تعالی کا مقابلہ دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا. ایسی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک بادشاہ اللہ تعالی کا مقابلہ دنیا کا کوئی لشکر نہیں کر سکتا. لہذا وہی ذات معبود بنانے کے لائق ہے. لہذا وہی ذات معبود بنانے کے لائق ہے. سمجھ گئے دوستو؟ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔